وہ خود پھر نہ مانو نا. اگر شیعہ کافر ہے تو تم بخاری پہ عمل نہیں کر سکتے ہو. جاؤ کوئی اور کتاب لاؤ سنت کے لیے. تم نہ اصول کافی مانو نہ بخاری مانو, مسلمان کہاں رہو گے بھائی؟ کسی کو تو ماننا پڑے گا. ان دونوں کو ماننا ہے تو سب سے پہلے شیعہ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو تاریخ حدیث سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. اگر آپ اہل سنت ہیں تو سنت کی سرگزشت آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سنت رسول خدا کے بعد سنت ممنوع تھی, شجرہ ممنوعہ تھا. نہ کوئی نقل کر سکتا تھا, نہ کوئی رشتے تحریر میں لا سکتا تھا, لکھ نہیں سکتا تھا. اور مختلف ادوار میں سنت کو جلایا گیا. یہ حقیقت ہے, ایک تاریخی حقیقت ہے, یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. وہاں ہم نے بیان کیا کہ 100 سال سنت کو نہ لکھا گیا, نہ نقل کیا گیا, نہ بیان کیا گیا, نہ سینہ بہ سینہ چلی. 100 سال جو سنت ممنوع رہی, 150 سال کے بعد جب اجازت ملی تو وہ سنت مسلمانوں کو کہاں سے ملی؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. جس اسلام میں ریاست مدینہ کے بعد نہ کوئی عالم پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی فقیہ پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی محدث پیدا ہوتا ہے, نہ کوئی کلامی پیدا ہوتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یکایک فقہا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, محدثین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 150 سال کے بعد, 150 سال بعد کیا ہوا تھا؟ کیوں اچانک کہاں سے علم نبوت پھوٹ پڑا؟ ہے علم نبوت. ہم نے کہا اہل سنت کے پاس بھی جو ہے وہ بھی نبی کا علم ہے, وہ بھی سنت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. ہمارے پاس اصل ہے, ان کے پاس ہم سے پہنچا ہو, جہاں سے پہنچا ہے مانتے ہیں. لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ 150 سال بعد اچانک کیسے پھوٹ پڑا؟ یہ پھر 1-2 گھنٹے کی تقریر ہے اگر کسی نے تفصیل کو سمجھنا ہے. میں نے کہا میں دعویٰ بغیر دلیل کی نہیں کروں گا, ابھی آپ کو دلیل کی طرف اشارہ بھی دے رہا ہوں. 150 سال بعد کیا ہوا تھا؟ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہوئی, ان کا استبداد ٹوٹا, اہل بیت کو آزادی ملی. اور اہل بیت کا جو فرد اس وقت تھا اس کا نام باقر العلوم ہو گیا. سلوات پڑھ رہے محمد. اور اب جب 150 سال بعد حدیث جمع کرنے کی باری آتی ہے, حدیث جمع کرنے کی, لکھنے کی اجازت مل جاتی ہے, اب حدیث کو لیں تو کہاں سے لیں؟ آپ کو میں سمجھ لیجیے فلم چل رہی ہے, ڈاکومنٹری ہے, اور حدیث جمع کرنے کے لیے بخاری آ گئے, امام بخاری تشریف فرما ہے, حدیث جمع کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اپنی مساجد میں جاتے ہیں, وہاں نہ کوئی کتاب ہے, نہ کسی نے محفوظ رکھا ہے. اب امام بخاری کہاں جائے, امام مسلم کہاں جائیں؟ بننا امام ہے, محفوظ حدیث کو کرنا ہے. بہت اچھے لوگ تھے, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. بہت اچھے تھے, بہت بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں. کچھ مجبوریاں بھی تھیں, ان مجبوریوں کو بھی سمجھنا چاہیے. آج کل آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں, آپ کو بہت سے لوگوں کی بہت سی مجبوریاں سمجھ میں آ رہی ہیں نا. تو اس دور میں بھی وہ بہت مجبور بھی تھے, لیکن دوسری مجبوری کیا تھی؟ سنت بھی تو چاہیے, حدیث بھی تو چاہیے. جب حدیث چاہیے تھی امام بخاری کو تو امام بخاری کہاں گئے؟ مسجدوں میں جب نہ ملی تو کہاں گئے؟ امام بارگاہ میں آنا پڑا. امام بارگاہ میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا, امام بارگاہ میں آنے سے رافضی نہیں بنتے, کافر نہیں ہو جاتے. جسے امام مانتے ہو اس نے حدیث انہی رافضیوں سے سیکھی ہے. لیکن یہ یاد رہے مفتی صاحب, آپ روافض کے تلوے چاٹنے میں انتہائی محتاج ہیں. یہ بات آپ کو فقیر ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے. جب تک آپ روافض اور سبائیت کے تلوے نہیں چاٹتے تب تک تم اپنا یہ جھوٹ بھی, یہ جعلی عقیدہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. کیا حقیقت ہے آپ کے ان عقیدوں کی؟ فلاں کا عقیدہ جی اتنے 100 سال سے ہے, تو اتنے 100 سال سے جو عقیدہ ہے بھی, اس عقیدے کے پیچھے کوئی علمی بنیاد, کوئی دینی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کا پورا فتاوی رضویہ میں 70% سے زائد روایات روافض اور اپنا شیعوں کی ہے.
آپ کا پورا فتاوی رضویہ میں 70% سے زائد روایات روافض اور اپنا شیعوں کی ہیں. اپنے اس پورے ٹائٹل کے اندر کوئی سنی راوی تو لے آؤ. الحمدللہ ہمیں رافضی کہنے پر آپ قیامت تک یہ زخم چاٹتے رہیں گے. میری تحقیق نہیں ہے، ڈاکٹر صداقت کی تحقیق ہے. ان کی کتاب بھی ابھی آنے والی ہے، وہ اپنی کتاب اور مسودہ لے کے آئے تھے. وہ انہوں نے جو مجھ سے زبانی کہا کہ صحیح امام بخاری کے 50 سے زیادہ استاد شیعہ رافضی تھے. 50 سے زیادہ استاد، راوی نہیں جس نے نقل کیا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ابھی گنے ذرا کتنے استاد رہے ہیں آپ کے. ہمیں تو جب اسکولوں میں جاتے ہیں استاد تو بہت ہوتے ہیں، جس سے میں نے پڑھا ہے کتنے ہوں گے. ہم نے اور حضرت علیہ رحمہ کے جتنے بھی مسئلے علم کے اندر جو کچھ بھی آپ کے علمی معاملات ہیں اس پر ہم نے وہ سارا جوڑ توڑ کر لیا ہے، اور ابھی وہ کمپوزنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے. انشاءاللہ آئینہ دکھا دیا جائے گا کہ آپ کتنے بڑے سنی ہیں. جو علم لیا گیا ہے اس علم کو صحیح کہتے ہو. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اموی اسلام کی بات نہیں کر رہا. اسلام کی 2 قسمیں ہیں، ایک محمدی اسلام ہے، ایک اموی اسلام ہے. اموی اسلام والے ابھی بھی ہیں شیعہ کافر، وہ ابھی بھی ہیں، لیکن جنہیں وہ بھی امام مانتے ہیں وہ بھی کسی اور کو تو نہیں مان سکتے. وہ بھی حدیث انہی صحاح ستہ سے لیتے ہیں. جن سے وہ لیتے ہیں ان کے 50 سے زیادہ استاد شیعہ ہیں. استادوں سے سیکھا ہوگا، سنا ہوگا. ہمارا بچہ امام بارگاہ چلا گیا ہوگا لیکن اپنی کتابوں میں ان کی باتیں لکھتا تو نہیں ہوگا. آگے سنا ہے، آگے سیکھا ہے، بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں نہیں لکھ سکا، لیکن آیا کچھ لکھا بھی یا نہیں لکھا؟ صحاح ستہ میں 16,000 روایتیں شیعہ راویوں کی ہیں. ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے حدیث کی کل تعداد کتنی جائیں، ذرا سرچ کریں، تھوڑا پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. ایسے صرف مجھ سے سننے میں مزہ نہیں آئے گا. کل کتنے حدیث ہیں؟ ان میں سے 16,000 صحاح ستہ میں. اہل سنت آثار میں 60,000 احادیث شیعوں کی ہے. صرف شیعہ نہیں، رافضی. جو اہل سنت محقق منکر ڈاکٹر صداقت، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیعہ رافضیوں سے 16,000. ہم نے کہا یار رافضی کیوں لکھا، شیعہ لکھتے؟ کہ میں نے جو کتابوں میں دیکھا ہے، جو لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہم نے وہی لکھ دیا ہے. بھائی شیعہ کی محفل میں آنا نہیں بلکہ رافضی کی محفل میں جانا عبادت ہے. زہابی کو نہیں جانے، آپ لوگ جانتے نہیں جانتے، امام ہے، امام المنقدین، نقد کا امام. زہابی اہل سنت کا اس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں ہے نقد کرنے میں، رجال کو اور اسانید کو ٹھیک کرنے کے، ان پہ نقد سمجھتے ہیں نا. اس سے بڑا کوئی امام نہیں ہے امام زہبی. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں رافضیوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ ان تابعی اور ان کے بعد والوں سے اگر دین نہ لیا جائے تو میں امام زہبی اعلان کرتا ہوں کسی کو اسلام اور سنت کا کچھ بھی نہ ملے گا. ہم یہ صرف اس لیے نہیں، ہم کوئی مناظرہ نہیں کر رہے، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہاں آؤ، یہاں سے اصل بات ملتی ہے. اگر کوئی تمہیں ڈرا کر یہاں سے کہیں اور لے کے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ صحاح میں لے جائے گا نا، وہاں بھی ہماری ہی بات ملے گی، وہاں بھی کچھ اور نہیں ملے گا. شیعہ کافر نہیں ہے، شیعہ گمراہ نہیں کرتا ہے، شیعہ کے فیض سے تم مسلمان ہو. یہ رافضیوں کا فیض ہے جس کی وجہ سے آج سب مسلمان ہیں. وہی اللہ اس پابندی کے بعد کچھ بھی نہیں ملنا تھا. یہ تو شیعیان حیدر کرار نے قربانیاں دے کر حدیث کو بچایا ہے، سنت کو
بچایا ہے۔ اچھا، 4 شرائط ہوتی ہیں۔ آپ شاید کچھ اور بچے بھی سن رہے ہوں، اہل سنت سے بھی ہوں، علماء بھی ان کے سن رہے ہوں، انہیں ابھی بھی یقین نہ آتا ہو۔ آپ جب 16,000 سے صحاح ستہ میں اور 60,000 سے اپنی باقی کتابوں میں شیعوں سے حدیث لے رہے ہیں، حدیث کس سے لی جا سکتی ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ کسی بھی کتاب میں سرچ کر لیں آپ، اہل سنت کے مطابق، ہمارے مطابق بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں حدیث لینے کے لیے راوی میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ پہلی شرط مسلمان ہو۔ جب شیعہ کو تمام امام مسلمان مانتے ہیں، اہل سنت کے تمام امام شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں، پھر یہ جو فتاوا دیتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، یہ کیڑے مکوڑے، یہ عالم نہیں ہیں، یہ دیندار نہیں ہیں۔ بھئی بڑے بڑے نام ہیں، اس میں شک نہیں ہے، بڑے بڑے ناموں نے شیعہ کی تکفیر کی ہے۔ ابھی شاید کچھ چیز آپ اس سیاسی پس منظر میں آپ کچھ نہ کچھ بات میری آسانی سے سمجھ لیں، مجھے کوئی سیاست سے کام نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس پہ بولنا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا کیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں، انہیں بڑا کیا جاتا ہے تاکہ اپنی بات ان سے کہلوائی جائے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اہل سنت علماء، فقہاء، مفتی حضرات نے تکفیر کا فتویٰ دیا ہے، وہ بڑے نہیں ہیں، انہیں بڑا کیا گیا ہے۔ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ خود پھر نہ مانو نا، اگر شیعہ کافر ہے تو تم بخاری پہ عمل نہیں کر سکتے ہو، جاؤ کوئی اور کتاب لاؤ سنت کے لیے، تم نہ اصول کافی مانو نہ بخاری مانو، مسلمان کہاں رہو گے؟ بھائی کسی کو تو ماننا پڑے گا، ان دونوں کو ماننا ہے تو سب سے پہلے شیعہ کو ماننا پڑے گا۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عادل ہو۔ شیعہ صرف مسلمان نہیں ہے، شیعہ عادل ہے۔ تیسری شرط ضابط ہو۔ ضابط کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی راوی نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایک کام خلاف سنت کیا ہو، اس سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ یعنی آپ کے ائمہ کے نزدیک تمام شیعہ رافض کے باوجود، رافضی ہونے کے باوجود، انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا۔ یہ کیوں کیا رہا ہوں؟ اس لیے کہ محبتیں بڑھی، اس لیے کہ آپ سب مل کے، ہم نے اس دین کو مل کے بچایا ہے، ہم نے اس سنت کو مل کے سنبھالا ہے، مل کے کیا ہے۔ اور یہ تو میں نے ایک طرف کی کہانی بتائی نا، ہماری کتابوں میں اہل سنت راوی ہیں، اس کو میں بڑا چڑھا کے کیوں بیان نہیں کروں، بیان کیوں نہیں کروں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف ہی کوئی نہیں، ہم تو مسلمان کہتے ہیں۔ ابھی آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا کہ سنی کو، اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو، وہ تمہاری جان ہے۔ ہم تو اپنی جان کہتے ہیں، ہم تو اپنے اہل سنت بھائیوں پر جان قربان کرتے ہیں، صرف زبانی کلامی نہیں۔ ابھی جب داعش نے حملہ کیا عراق کا، اہل سنت کے تمام علاقوں پہ قبضہ کیا، شیعہ کسی علاقے پہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اہل سنت کے مناطق پہ قبضہ ہوا، شیعہ جوانوں نے خون دے کر اہل سنت علاقوں کو آزاد کرایا۔ ابھی میں گیا، ابھی چند دنوں پہلے آ رہا ہوں، جیسے آپ کو بتایا، پہلے جب ہم جاتے تھے سامرا کی طرف بہت زیادہ فورس ہوتی تھی، ابھی نہیں ہے، ابھی اس طرح نہیں ہے، ابھی امن ہے، امان ہے۔ ان کا پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ جو غلط فہمیاں تھی وہ ساری دور ہو گئی، انہیں پتا چلا کہ یہ تو بچانے والے ہیں، یہ مارنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں یہاں دعوت دے رہے کہ ہم آپ کو ماریں، یہ غلط آپ کو بتایا، پتہ نہیں آپ کو مار کے تبرک میں ڈال دیتے، کیا کیا کر دیتے ہیں۔ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بچایا جا سکے۔ اور کس چیز سے بچایا جا سکے؟ میں آپ کو امامت سکھاؤں گا، بغیر امامت کے نہیں بچایا جا سکتا، وہ میرا عقیدہ ہے اور میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بیان نہیں کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر ولایت کے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بغیر ولایت اہل بیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہم دوسروں کو تو
بہت سمجھاتے ہیں ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر روزہ قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر جہاد بھی قبول نہیں ہے، ولایت کے بغیر راہ خدا میں جان دے دو قبول نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ولایت کے بغیر عزاداری قبول ہے؟ اس کو ذرا رکھیے جہاں پہ میں تھوڑا سا رک رہا ہوں۔ عزاداری بھی بغیر ولایت کے قبول نہیں۔ کبھی سوچے بھائی، دوسروں کو تو سناتے ہو، اور عزاداری میں اگر کوئی کہے کہ یہ عزاداری یوں کرو یوں نہ کرو، کہ یہ عزاداری کا دشمن ہے؟ نہیں بھائی، اگر کوئی اپنی پسند سے کوئی بات کر رہا ہے وہ دشمن ہے، اگر آپ کوئی عزاداری سے روک رہا ہے وہ دشمن ہے، اور بڑا بیوقوف دشمن ہے، اس لیے کہ ایسی چیز سے روک رہا ہے جس سے روکا نہیں جا سکتا۔ بھائی عزاداری سے نہیں روکا جا سکتا، تم ہمیں بکھیر سکتے ہو، دھماکے کر سکتے ہو، ابھی یہ ایک وجود حسین حسین کر رہا ہے، اگر مجھے بکھیر دو گے جتنے ٹکڑے ہوں گے ہر ذرہ حسین حسین کرے گا۔